الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنی پیارے حبیب رؤوف الرحیم الریتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے موجودہ چیز کو حق اور سچ کہنے کی مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات ذی وقار، کلام مقدس میں اللہ جل شانہ حکم دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ رب العزت کا خالق کائنات کو، اللہ تعالیٰ کو اس کے حکم سے قرض حسنہ دے؟ تو اللہ رب العزت جل شانہ جو اس نے اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دیا ہے اس کو کئی گنا بڑھا دے، اضعافا کثیرہ، اسے کثرت کے ساتھ بڑھا دے. اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے: واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. وہ مال و زر اور رزق میں تنگی کرنے والا بھی ہے، مال و زر اور رزق میں وسعت پیدا کرنے والا بھی ہے، اور تم سب نے لوگوں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنا وہ مال جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے.
ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہی عطا کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت سی آیات بنیات ہیں، جن میں سے جس قدر ممکن ہوا تھوڑے سے وقت میں وہ پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کی، اس کا مفہوم بیان کرنے کی آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق ارض و سما، خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس بیج کی طرح ہے جس بیج کو بویا جاتا ہے تو جب وہ اگتا ہے تو اس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا 100 بیج ہر سٹے کے اندر ہوتا ہے۔ بیج ایک بویا ہے، جب وہ اگا وہ پودا بنا، اس میں 7 سٹے نکلے، سنبل وہ سٹا، جیسے گندم ہو ایک بیج بویا تو اس کے 7 سٹے نکل آئے اور ہر سٹے میں 100 بیج ہے، 100 دانہ ہے۔ اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ یعنی 1 روپیہ کوئی خرچ کرتا ہے اس کی راہ میں تو 700 گنا اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور صرف 700 گنا نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کے لیے چاہے اور بھی زیادہ بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کون اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کس دل سے، کس خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ رزق میں، اجر میں، ثواب میں وسعت کرنے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی کوئی خرچ کرتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب خرچ کرنے کے آداب بھی سکھا دیے گئے کہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرنا، صدق نیت کے ساتھ۔ نیت میں اگر صدق نہ ہوا، خلوص نہ ہوا تو وہ ضائع جا سکتا ہے۔ آداب سکھا دیے، جس پر تم خرچ کر رہے ہو اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اسے دکھ نہیں پہنچنا چاہیے تمہاری طرف سے، چونکہ خرچ کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لے رہا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور عزت ہر کوئی چاہتا ہے، عزت کی خاطر ہر شخص اپنی جان قربان کر سکتا ہے، مگر توہین امیز سلوک نہیں چاہتا۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جیے۔ اس لیے مومنین جو ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، اسلام نے انہیں عزت والا قرار دیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی توہین کرنا حرام قطعی ہے، اور کسی بھی مسلمان کی توہین کو جائز سمجھ لینا یہ کفر ہے۔
اور اسلام تو ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کعبۃ اللہ کتنی عزت والا ہے، کس قدر حرمت والا ہے، کہ کعبۃ اللہ کی مسجد کا نام مسجد الحرام ہے، لیکن فرمایا گیا کہ جو مومن کی حرمت ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس قدر عزت والا ہے مسلمان، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہے، اس لیے یہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے۔ اسلام کسی بھی مسلمان کی توہین کی، بے عزتی کرنے کی، بے توقیر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، اور اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں پردہ پوشی سکھاتا ہے، ستاری سکھاتا ہے اور غفاری سکھاتا ہے، عفو درگزر کی تعلیم دیتا ہے، حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، ادب آداب سکھاتا ہے، سوسائٹی میں رہنے کے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ قدم قدم اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب جو صدقہ و خیرات آپ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو جو محنت کر کے کمائے ہیں، جو انہیں اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، قیدیوں پر، بیماروں پر، مجبوروں پر، اور خرچ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے، اس خرچ کیے کی پیروی نہیں کرتے، پیچھے نہیں جاتے، جتلاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تم پر خرچ کیا تھا، چونکہ اگر ایسا کہیں گے تو جس پہ خرچ کیا ہے اس کی دل آزاری ہوگی کہ یہ مجھے جتلا رہا ہے، میرے ساتھ نیکی تو اس نے کی تھی لیکن آج مجھے جتلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو تم بیمار تھے، ہم نے تم پہ اتنا خرچ کیا تھا۔ اس کا جو غیور انسان ہوتا ہے اسے دکھ پہنچتا ہے، جو عزت والا شخص ہوتا ہے اس کو دکھ پہنچتا ہے، وہ تو اس کی مجبوری تھی، اس وقت تو وہ مجبور تھا، آج اسے جتلا کر کہ میں نے تجھ پہ خرچ کیا تھا، اس کی تذلیل کر رہا ہے، اسے دکھ پہنچا رہا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرنے کے بعد پھر پیچھا نہیں کرتے، جتلاتے نہیں، دکھ نہیں پہنچاتے، ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے۔ اب ذرا سوچئے، ذرا اپنی روح کے ساتھ گفتگو کیجئے کہ وہ اجر کیسا ہوگا جو اللہ کے پاس ہے، جو اس نے اپنے بندے کے لیے رکھا ہے۔ اس اجر کی عظمت کو کون جان سکتا ہے جو اس نے اپنے بندے کے لیے رکھا ہے، اور کون اس کے بندے ہیں جو اس کے لیے خرچ کرتے ہیں پھر اسی کو دیکھتے ہیں، جس پہ خرچ کیا ہے اسے نہیں دیکھتے، جو خرچ کیا ہے اسے بھی نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ گویا یہ ایک پیغام ہے کہ مسلمان خرچ کر مومنین پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بے سہاروں پر، بیماروں پر، مجبوروں پر، دکھی لوگوں پر خرچ کر، لیکن ان کا پیچھا نہ کرنا، ان کی طرف دیکھنا نہیں، انہیں جتلانا نہیں۔ تمہیں اجر چاہیے تو میری بارگاہ میں آ جا، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔
کہ تو نے میرے غریب بندوں پر خرچ کیا ہے، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، میری طرف دیکھ، تمہارا اجر میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ کتنے عظیم رشتے ہیں، یہ رشتہ کتنا مقدس ہے بندے کا اللہ کریم کی ذات کے ساتھ۔ یہ بندگی کا رشتہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ فرمایا میری طرف دیکھ، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر اب کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، نہ تو کچھ ان پر خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان پہ کچھ خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں انہیں۔ قبر و حشر کا میدان بھی ہے لیکن انہیں خوف نہیں ہے، قبر و حشر کا انہیں کوئی خوف نہیں۔ وہ تو اپنی اس اجر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اجر تو یہ ہے کہ انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا، وہ اپنے رب کریم جل شانہ کے جلوے دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی صدقہ کر کے، خیرات کر کے، خرچ کر کے اپنے رشتہ داروں پر، غریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، معاشرے کے مختلف مجبور لوگوں پر خرچ کر کے جتلاتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس سے بہتر وہ اچھی بات ہے اور معاف کر دینا اس سے اچھا ہے، اس صدقے سے، اس خرچ کرنے سے جو خرچ کرنے کے بعد جتلا کر تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، بہت دکھی ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ پہ خرچ کیا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں احسان جتلانا، احسان جتلانا۔ تو جب کسی پر نیکی کا احسان جتلایا جاتا ہے تو اسے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خرچ نہ کرتے، اس سے اچھی بات کر لیتے۔ یہ جو احسان جتلا کر تم نے بری بات کی ہے، تکلیف دینے والی بات کی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم صدقہ ہی نہ کرتے، اس پہ خرچ ہی نہ کرتے، اس سے اچھی بات کر لیتے، اس کا حال احوال پوچھ لیتے، اس کے لیے دعا کر دیتے۔ یہ اس سے بہتر تھا جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا کر تو نے ان کو تکلیف دی۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بردبار ذات ہے وہ۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا ایمان والو اپنے صدقات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو انہیں باطل نہ کرو، یعنی انہیں ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، انہیں ضائع نہ کرو۔ اگر کوئی کسی خدا نہ کرے کوئی ایسا بیمار نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا کرے۔ کوئی کینسر کا مریض ہے، اس کے علاج کے لیے 50 لاکھ خرچات، کوئی 50 لاکھ اس پہ خرچ کر دیتا ہے، 50 لاکھ اس پہ خرچ کر کے اس کا علاج کرواتا ہے، پھر وہ احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تجھ پر 50 لاکھ خرچ کیا تھا تیرے علاج کے لیے۔ اب جو اس نے 50 لاکھ خرچ کیا ہے ایک کینسر کے مریض کا علاج کرانے کے لیے، وہ اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کریم چاہتا ہے کہ مومنین مسلمان خرچ بھی کریں اور ان کا اجر ضائع بھی نہ ہو۔ اس لیے بتا دیا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تمہارا خرچ کیا ہوا مال باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔
اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا، اس میں کوئی برکت شامل نہیں ہوگی، وہ کئی گنا نہیں بڑھایا جائے گا۔ کون سا مال؟ جو مال خرچ کرنے کے بعد جتلایا جاتا ہے اور جس پہ خرچ کیا ہے اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کا خرچ کیا ضائع چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم چونکہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا اجر ضائع نہ ہو، تو بتا دیا اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور جس پہ خرچ کیا ہے اسے احسان جتلا کر تکلیف دے کر، چونکہ اسے تکلیف پہنچے گی، جب تم ایسا کرو گے تو ضائع ہو جائے گا، تو تم ایسا نہ کرنا، روک دیا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جس نے اپنا مال خرچ کیا رئاء الناس، دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ایسی چیزیں ملتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ کسی نے کوئی ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے ہاسپٹل بنا رکھا ہے، مفت علاج کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک اس میں پہلو بہت خطرناک ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ عمل باطل اور ضائع جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے۔ دکھاوے کی تو اللہ کریم جل شانہ کو شہادت بھی قبول نہیں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں سر کٹانا اگر دکھاوے کے لیے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ حشر کے روز شہید کو بھی اٹھایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا، اور اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ کہے گا یا اللہ میں تو تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہوں، فرمایا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو اپنی بہادری دکھانا چاہتا تھا، اپنی جرت دکھانا چاہتا تھا، میرے لیے تو کیا ہی نہیں، میرے پاس آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اور جو حقیقت میں شہید ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کریم پوچھے گا میرے بندے تو میری راہ میں شہید ہوا تھا، آج تجھے میں نے یہ جنت عطا کی ہے، میری جنت کا مزہ آیا؟ کیا تجھے سکون ہے، اطمینان ہے، آرام سے ہے؟ اس کا حال احوال اللہ کریم پوچھے گا جو سب کو جانتا ہے۔ شہید یہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں ہر چیز ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پھل ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں سونے چاندی کے بنے ہوئے، حوریں ہیں، رضوان جنت ہے، بہاریں ہیں، فجر کا وقت ہر وقت رہتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک بے چینی سی ہے۔ پروردگار جو مزہ تیری راہ میں جان قربان کرنے کا آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے تلواریں اتنا مزہ دے جاتی ہیں۔ تو جو خرچ کیا جاتا ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ جس کے ساتھ انسان نیکی کرتا ہے اس سے اجر نہیں مانگنا چاہیے۔ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو اجر اللہ کی بارگاہ سے لینا چاہیے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میں نے ان کا اجر اپنے پاس سنبھال رکھا ہے، حشر کے روز میرے پاس اپنا اجر وہ دیکھ لیں گے۔
اللہ اکبر۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ کریم نے یہاں دو مثالیں بھی دی۔ ایک ان کی مثال کہ جو اپنے اجر کو ضائع کر لیتے ہیں، کیے ہوئے خرچ کو باطل کر لیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان ہو، پتھر ہی پتھر ہو، ان پر گرد بیٹھی ہو، مٹی ہو، بارش برسے تو جو گرد ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے، تو گویا اس میں کوئی فصل اگ نہیں سکتی۔ اور وہ جو مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ جو اللہ کی رضا چاہنے کو خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ وہ دکھیوں پر خرچ تو کر رہے ہیں لیکن دکھیوں سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، اتنا بھی نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ کا شکریہ، وہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، ان کی فصلوں پہ زوردار میںہ برستا ہے، کئی گنا فصلیں اگتی ہیں، یعنی اجر ان کا اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر زوردار میںہ نہ بھی برسے، ان کی فصلیں اللہ کریم ان کی زمینیں اتنی زرخیز کر دیتا ہے، ایمان کی زمینیں، کہ ان پہ ذرا سی اوس بھی برس جائے تو بھی کافی ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ وہ ذرا سی بھی نیکی کرتے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمیں خرچ کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہم ردی کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ ایسی چیزوں کو بھی اور ایسے خرچ کو بھی اللہ کریم پسند نہیں کرتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو طیبات ہیں، یعنی جو بہترین چیزیں ہیں۔ طیبات سے مراد یہ ہے جو بہترین چیزیں ہیں وہ خرچ کرو۔ اور چوتھے پارے میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کوئی نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا جو اس کو پیاری ہے۔ اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پیاری چیزوں میں دولت تو سب کو پیاری ہے، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، غریب بھائیوں پہ خرچ کرو، غریب بہنوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، ہمسایوں پہ خرچ کرو، اپنی آبادی کے لوگوں پہ خرچ کرو۔ اگر آپ کی آبادی کے لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، تو آپ کراچی والے غریبوں پہ خرچ کریں تو یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ پہلا حق ان کا ہے، ان پہ خرچ کرو، پھر کہیں اور جاؤ۔ اس سے بھی پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، رشتہ داروں میں، خون کے رشتوں میں کوئی غریب نہ ہو، حقدار نہ ہو۔ پھر اپنے ہمسایوں کو دیکھو، گلی محلے اپنے گاؤں بستی والوں کو دیکھو، ان میں بھی کوئی غریب نہ ہو تو پھر آپ باہر جا سکتے، ورنہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو ہمارے جو یہ صدقات کی چیزیں ہیں وہ تو جاتی ہی باہر، گاؤں کے لوگوں کو تو ملتی ہی نہیں، انہیں ملنی چاہیے۔ حضرات سی وقار، وقت میرے پاس کم ہے، دراصل میں زکوٰۃ کا مسئلہ وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے اور اسے صدقہ واجبہ کہتے ہیں، واجب صدقہ وہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ جو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں،
ایک واجب صدقہ ہے جو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا مفہوم اور معنی وہ ہے میل کچیل، مال کی میل کچیل۔ ذمہ دار، میرا خیال آپ میں سے زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر ذمہ داری کی ہوگی یا اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ گڑ بناتے ہیں، شکر بناتے ہیں تو گنے کے رس کو گرم کرتے ہیں تو اوپر جو میل آتی ہے وہ بار بار اتارتے ہیں، وہ ہوتی ہے میل کچیل، اور جو نیچے رہ جاتا ہے وہ اصل گڑ ہے، اصل شکر ہے۔ جو اوپر آ گئی وہ میل کچیل، وہ آپ باہر پھینک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کے لیے وہ میل کچیل ہے، آپ کے مال کے لیے۔ اگر وہ نہ اتارا جائے تو گڑ یا شکر قابل استعمال نہیں رہتی۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو باقی جو مال ہے زکوٰۃ کے، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ سارے کا سارا مال استعمال کے قابل نہیں رہتا، وہ ضروری ہے، اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں۔ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس پر آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ نے اپنے ہی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال چونکہ غریبوں مسکینوں کا حق تھا، حق للسائل والمحروم، قرآن پاک نے لفظ حق بیان کیا ہے کہ جو مانگنے والے ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا حق ہے، ان کا حق انہیں ادا کیجیے۔ نہ وہ آپ کا حق ہے نہ آپ کے بچوں کا حق ہے، وہ جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ چاندی 52.5 تولے چاندی ہو، میرا خیال ہے شاید 1200 روپے کی تولہ ہو، اندازہ یہ مجھے اندازہ پوری طرح نہیں پتہ، یا یوں کہہ لیے یہ 60-70 ہزار روپیہ ہو، یا 60-70 ہزار روپے کی کوئی اور چیز ہو، یا اتنی قیمت کا سونا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر حاجت اصلیہ ہے، یا جو مکان کرائے پہ دیا ہے وہ بھی حاجت اصلیہ ہے، کیونکہ اس کی آمدن کا ذریعہ ہے، کرایہ لیتا ہے، وہ مال میں شامل نہیں۔ اوزار ہیں دکان کے، وہ مال میں شامل نہیں۔ اوزاروں میں چاہے پوری فیکٹری کی مشینری ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، چونکہ وہ اوزار ہے۔ البتہ جو کچھ وہ بناتے ہیں، جو پیسہ کمایا جاتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح گھر کے برتن ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ حاجت اصلیہ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی سواری ہے، چاہے گاڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مال میں شامل نہیں، گاڑی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اتنی رقم، کم از کم اتنی رقم اس کے پاس ہے کہ وہ سارے 52 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، 60-70 ہزار ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ واجب نہ بھی ہو پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جیسے قربانی واجب نہیں ہوتی پھر بھی آپ قربانی دے دیتے ہیں، بہت سے لوگوں پہ قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن وہ قربانی دے دیتے ہیں اور قربانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر وہ صاحب نصاب نہیں بھی پھر بھی زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے، قبول ہو جائے۔ وہ باقی سارے مال کو زکوٰۃ پاک کر دیتی ہے۔ اب وہ مال آپ کے لیے بھی پاک ہو گیا، آپ کی اولاد کے لیے بھی پاک ہو گیا، اب اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ مال آپ کا ضائع نہیں جائے گا جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بچا ہے۔ 1,00,000 روپیہ ہو تو 2,500 زکوٰۃ ہے، قیمت 1,00,000 بنتی ہو، وہ چیزیں ڈال کے گھر میں چیزیں سونے چاندی کی ہیں، گھر کے زیورات ہیں، زیورات مال نہیں، حاجت اصلیہ نہیں ہے، زیورات پر بھی زکوٰۃ، اور اکثر لوگ زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر خاتون خانہ کی ملکیت ہے تو خاتون خانہ پر اپنی طرف سے زکوٰۃ دینا واجب ہے، اپنی طرف سے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔
تو زیور کی مطلب زکوٰۃ ہے. 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ بن جاتی ہے، چونکہ وہ 52.5 تولے چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے وہ واجب ہے اور وہ ادا کرنی چاہیے. 1 لاکھ روپیہ ہو، یہ مطلب بہت ہی سادہ سا یہ ایک حل ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ہو تو 2500 یعنی 2500 اس میں سے آپ زکوٰۃ کا ادا کر دیں گے. 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ روپیہ دے دیں گے. 2.5 لاکھ 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہوگی. 1 ارب روپیہ ہو تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ ہو. آپ 1 لاکھ سے چلیں، 1 لاکھ کا حساب رکھیں. 1 لاکھ روپیہ ہو تو اگر 90,000 ہے 80,000 ہے پھر بھی آپ 2,500 ہی دے دیں، کچھ زیادہ ہی دے دیں نا، چونکہ اللہ کریم بھی بہت زیادہ دیتا ہے تو اس کی راہ میں دینا ہے. پھر چھوٹا چھوٹا حساب نہ رکھیں. یہ کس لیے؟ کہ آپ کا مال پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرنا چاہتا ہے، آپ کے مال میں برکت ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ واجب ہے اور وہ دینی چاہیے. اور بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، گھروں میں بہت سی خواتین زکوٰۃ نہیں دیتی، اور سونے چاندی کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. زیورات کو خاص طور پہ ہمارے گھروں میں سنبھالا جاتا ہے، نسل در نسل سنبھالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. پھر کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. کچھ نہیں ہوتا. اگر زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے گا. زکوٰۃ دیتے جائیں. سب سے پہلے اچھا زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور مسائل بہت اہم ہے. زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے؟ جو نہیں میں شامل ہے ان میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. جڑ اور شاخ، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جڑ کو اور شاخ کو. جڑ کیا ہے؟ باپ، دادا، پردادا. شاخ کیا ہے؟ بیٹا، پوتا، پڑپوتا. اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی اپنے آباء و اجداد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ وہ آپ کے حقیقی مال کے وارث ہیں. ایسے ہی بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. البتہ یہاں اختلاف ہے. وہ مسائل بھی ہیں اور حدیث پاک بھی ہے اس حوالے سے کہ اگر شوہر غریب ہے، اور غریب وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی خود اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو وہ غریبوں میں شامل ہوگا. فقہ اسلامی میں اسے فقیر کہیں گے اور دوسرے کو غنی کہیں گے. غنی پر زکوٰۃ واجب ہے اور فقیر اس کا مستحق ہے. فقیر وہ نہیں جو مانگنے آئے، فقیر وہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ لکھا ہے کہ جو شوہر غریب ہو تو بیوی امیر ہے، چونکہ بیوی کا اپنا مال ہے، وہ اپنی حیثیت الگ رکھتی ہے، اس کا اپنا مال ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اور یہ بھی فقہ اسلامی کا ہی مسئلہ ہے کہ بیوی بھی شوہر کو زکوٰۃ نہ دے. البتہ جو شوہر ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہے، اس لیے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہ دے. شوہر کی کمائی میں تو ویسے بیوی کا نان نفقہ موجود ہے پہلے سے ہی، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہ دے تاکہ تمام جو امام ہیں وہ خوش ہو جائے، یعنی ان کی فقہ پہ عمل ہو جائے. مسجد کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی، ایسے ہاشمی سید کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، اس لیے کہ سرکار بھی پاک ہیں، سرکار کا مال بھی پاک ہے. اور سید کو زکوٰۃ بھی نہ دیں، سید کو زکوٰۃ بھی نہ دیں، چونکہ زکوٰۃ میل کچیل ہے. اگر سید کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو آپ کا پاک مال ہے اس میں سے
سید کی خدمت کرے، نذرانہ پیش کرے جو پاک مال ہے۔ سید کو زکوٰۃ کا مال نہ دے، اپنے پاک مال سے دے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کا سارا مال پاک ہو گیا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مال پر جب پورا سال گزر جائے پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایک مال ہے اس پہ پورا سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی پھر بھی دے دے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ضرور مل جائے گا۔ تھوڑے پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ تو اب وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں یعنی مال جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی یعنی زکوٰۃ نہیں دیتی، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، ان کا جو وہی مال ہے اسے جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانی پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر اس سے داغا جائے گا اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اپنے مال کا جو تم جمع کرتے تھے۔ یہ قیامت کے دن کہا جائے گا۔ اسی کی روشنی میں سنن ابی داود کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، چونکہ خاص طور پہ خواتین زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اور اس پہ بات ہی نہیں کرتے، زیور سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بچی ہے، سنن ابی داود سیاستہ کی کتاب، ان کی بچی ہے اور اس بچی نے موٹے موٹے 2 کنگن پہنے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اتعطینا زکاۃ ھذا، اس خاتون سے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت لا، وہ کہتی ہیں حضور نہیں، ان کنگنوں کی جو سونے کے موٹے موٹے کنگن ہیں جو اس کی بیٹی نے پہنے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہیں ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تو پسند کرتی ہے اس بات کو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو کنگن ہیں یہ آگ کے ہو جائیں قیامت کے دن؟ تو اس خاتون نے اسی وقت ان کنگنوں کو اتارا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا زکوٰۃ کے لیے کہ اس پر جو بھی حکم ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ یعنی جن زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں۔ آخری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند منٹ باقی ہیں، کہ ہمارے اندر خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اور جو ابتدا میں آیت کریمہ پڑھی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اس کی روشنی میں یہ تفسیر ابن کثیر ہے میرے پاس، سب سے معتبر ترین تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اور بیروت کا لبنان کا یہ چھاپا ہے۔
اور ابھی یہ تفسیر ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا نام ابو دحداح یہ اس کا نام ہے، بہت مشکل نام ہے، دحداح، ابو دحداح، انصاری تھے، انصاری صحابی۔ وہ آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرضہ مانگا ہے کہ ہمیں قرض دو، مجھے قرض دو؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں قرضہ مانگا ہے یا ابی دحداح، ہاں اے دحداح، ابو دحداح قرضہ مانگا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے قال ارینی یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مجھے ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں، اپنا ہاتھ دکھائیں مجھے۔ پہلے پوچھ لیا کہ اللہ نے ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضور اپنا ذرا ہاتھ تو دکھائیے۔ قال فناولہ یدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اس کے سپرد کر دیا، یوں کر کے ہاتھ سپرد کر دیا۔ تو انہوں نے ہاتھ کو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر ابو دحداح کہنے لگے فإنی قد اقرضت ربی حائطی، آقا میرا وہ جو باغ ہے نا، وہ میں اللہ کو قرضہ دیتا ہوں، کھجوروں کا باغ، میں وہ اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ قال، ابن مسعود فرماتے ہیں وَحَائِطَهُ فِيهِ 600 نخلہ، اس میں 600 کھجور کے درخت تھے باغ کے اندر، 600 درخت۔ اندازہ لگائیں ایک پھل دینے والا کھجور کا درخت کتنا مہنگا آج ملتا ہے۔ وہ 600 درخت تھے اس باغ کے اندر، وہ سارا پیش کر دیا۔ حضور ہاتھ پکڑ کے، حضور میں نے وہ اللہ کو قرضہ دیا، ذرا ایمان تو دیکھیے، جذبہ تو دیکھیے، اللہ کے ساتھ محبت تو دیکھیے۔ حضور میں نے وہ قرضہ دے دیا اللہ تعالیٰ کو۔ پھر جلدی جلدی گھر آئے، اپنے باغ کی طرف آئے تو اپنی اہلیہ کو پکار کے کہا اے دحداح کی ماں اور اے میرے گھر والوں، پکارا، کہنے لگی لبیک، حاضر ہیں ہم۔ اے دحداح کے ابو کیا بات ہے؟ فرمایا اخروجی، نکلو، باغ سے نکلو، گھر سے نکلو، سارے بچوں کو لو، نکلو گھر سے۔ گھر سے نکال دیا، کیا بات ہے؟ فرمایا فقد اقرضتہ ربی، میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ سارے گھر والوں کو نکالا، لے کے چلے گئے، سارا باغ اللہ کو قرضہ دے دیا۔ یہ جذبہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ پھر جو انہیں ملا ہوگا کون جانتا ہے اس کا اجر کیا ہے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب اس نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے؟ دنیا میں بھی بڑھ جاتا ہے اور قبر و حشر کی تو بات ہی اور ہے، اس قدر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، ہمسایوں کو دیکھیں، غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، ان پہ خرچ کیا کریں، اور اس طرح خرچ کریں کہ اس ہاتھ سے دیں، اس ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، پھر اس کی کبھی پیروی نہ کریں، کبھی جتائے نہیں کہ میں نے تجھے فلاں وقت میں دیا تھا۔ ہم تو دوسروں کو بتاتے ہیں یار وہ جو بندہ ہے نا فلاں، اس کو تو میں زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہوں، اتنا کہنے سے اس کا اجر باطل ہو گیا، اس کا صدقہ کیا باطل ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ زندگی بھر نہ کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا تھا۔ اس طرح دیا کریں اپنے رشتہ داروں کو، وہ آپ سے بولیں یا نہ بولیں، وہ آپ کو چاہے نقصان پہنچاتے ہوں، لیکن رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، تو ان پہ وہ صدقہ کریں، انہیں زکوٰۃ دیں۔ سب سے پہلا حق انہی کا ہے۔
باقی حقوق بہت بعد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی آپ سب کو بھی جو کچھ سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔